نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مقصد. کیونکہ یہ امت، اب میں ذرا اس پہلو سے بھی آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ امت کسی باطل و فاسد حقیقت پہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. یہ بات لوگ سمجھ لیں. یہ جو آج آ جاتے ہیں نا امت کو بائی پاس کرنے کے لیے اور سارے بزرگوں کو نگیٹ کر کے خود چھلانگ مار کے ڈائریکٹ رابطے کرنے کے لیے، اور سمجھتے ہیں کہ اس 1500 سالہ یا 1000 سالہ اس ہسٹری اور تاریخ میں اسلام کو ہم نے سمجھا، باقی کسی نے نہیں سمجھا. اور جو بزرگوں کو اور ان کی کتابوں کو اور اس پوری ہماری جو آج تک کی علمی میراث ہے، اس کو اس طریقے سے دھتکار دیتے ہیں جیسے آدمی اپنی جوتی چٹک کے اتار دیتا ہے. یہ جو رویہ ہے یہ بڑا ہی ناعاقبت اندیشانہ رویہ اور انتہائی خطرناک اور مہلک رویہ، جس نے گمراہی کی ایسی دلدلیں پیدا کی ہیں کہ جس سے یہ امت کبھی نکل نہیں سکے گی. یہ کام پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ آج یہ جو رہتے اس میں دراصل ایک گنا بے باکی اور گستاخی کا عنصر ہے کہ سارے علمی مواد کو اور پوری اپسٹیم کو اٹھا کے پھینک دینا کہ یہ سب غلط تھا، قرآن حدیث میں یہ نہیں ہے اور وہ نہیں. تو اب میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن و حدیث کے علاوہ اور کسی حق و سچ کے علاوہ یہ امت کس چیز پہ کھڑی نہیں رہ سکتی ہے. یہ اس امت کی شان ہے، یہ اس امت کی کنسنسس کی شان ہے، یہ اس امت کا احترام ہے. امت کیا ہے؟ امت صرف اتنی نہیں ہے کہ فلسطین کا جھنڈا اٹھا لیا یا کشمیر کا نعرہ لگا دیا. امت صرف یہ نہیں ہے. آج امت صرف یہ سمجھ لی گئی ہے کہ فلسطین کا جھنڈا اٹھاؤ، کشمیر کا نعرہ لگاؤ اور اس کے بعد بس آگے سب جو کچھ ہے اس کو ٹھکرا دو، جھٹلا دو، اٹھا کے پھینک دو. ہماری نظر میں کوئی بھائی یہ امت وہاں سے شروع ہو کے یہاں ختم ہوگی، یا یہاں سے شروع ہو کے وہاں ختم ہوگی. اگر فلسطین کا ایشو اور کشمیر کا معاملہ اور دنیا میں امت کے مسائل ہمارے لیے اہم ہیں، بے شک ہیں اور ہونے چاہیے، تو یہ جو پوری اپسٹیم ہے ہماری، پورا علمی ورثہ ہے اور جو روایت ہے اور امت کے بڑے بڑے امام ائمہ اور بزرگان ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہیں. انہی کی بنیاد پہ کھڑے ہو کر ہم آج کشمیر و فلسطین کی بات کر سکتے ہیں. اسی بنیاد پہ کھڑے ہو کے ہم کشمیر و فلسطین کی بات کر سکتے ہیں. تو امت جو ہے وہ کبھی بھی ناحق کے اوپر قائم نہیں ہوگی. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی واضح طور پر. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کی شان بیان فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالۃ، لن تجتمع امتی علی الضلالہ. فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی، میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جس کو مومن حسن کہیں، اچھا کہیں، عمدہ کہیں، مومن سے مراد علماء اور صالحین جس کو اچھا اور عمدہ قرار دے دیں وہ عمدہ ہے، اچھا ہے. اللہ کے یہاں بھی ایسا ہی ہے. وما رآہ المؤمنون کبیًا فهو عند اللہ کبھی، اور جس کو مومن کبھی برا اور غلط قرار دے دیں وہ ایسا ہی ہے، وہ اللہ کے یہاں بھی کبھی ہے. اب یہ ہو گئی حدیثیں. اس سے پتہ چلا کہ امت جہاں قائم ہے حق وہیں موجود ہے. تو اب یہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، یہ تاریخ کوئی 1-2 سال کی تاریخ نہیں ہے، ایک آدھ صدی کی تاریخ نہیں ہے. یہ صدیوں پہ مشتمل تاریخ. میلاد کو باقاعدہ سیلیبریٹ کرنے کا جو انتظام ہوا ہے وہ آج سے نہیں، کئی سو سال، 1100 سال کے لگ بھگ زمانہ گزر چکا کہ جس کے بعد سے یہ سلسلہ سیلیبریشن کا شروع ہوا. اور بادشاہوں نے، عمراء نے اور علماء نے اور مشائخ نے اور ائمہ نے اس کو اختیار کیا اور اس کو پذیرائی دی اور یہ اس کو فروغ ملا. چنانچہ اپنے اپنے وقت کے تمام ائمہ، علماء، مشائخ وہ سب اس طرف گئے اور انہوں نے اس کو مانا اور منایا. کوئی دور، یہ پوری تاریخ کا کوئی دور خالی نہیں، کوئی علاقہ خالی نہیں، یہاں تک کہ مخصوص تاریخ کے شروع ہونے کے بعد، مخصوص حملے ہونے کے بعد، مخصوص قسم کا جبر تاریخ میں داخل ہونے کے بعد تبدیلیاں کچھ علاقوں میں آئیں، مگر اس 150 سال کے جبر سے پہلے اور 150 سال کے تاریخی جبر اور عقیدے کو مسلط کرنے کے اس عمل سے پہلے
اس کے اوپر کی ہسٹری اور تاریخ انہی علاقوں میں، یہاں تک کہ مکے میں، یہاں تک کہ مدینے میں، یہاں تک کہ مصر و شام میں، یہاں تک کہ یمن میں، یہاں تک کہ ترکی میں، یہاں تک کہ تمام بلاد اسلامیہ میں تمام کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ پوری امت عوام و خواص ربیع الاول کو میلاد مناتی تھی، پوری امت میلاد مناتی تھی۔ حسن البنا جو مصر کے اخوان المسلمون کے بانی اپنی ڈائری میں میلاد کی محفلوں میں جاتے نظر آتے ہیں۔ جانا پڑتا تھا اس لیے کہ امت اس پر متفق تھی۔ تو یہ جو 800 900 1000 سال کی تاریخ ایک چلی آئی ہے اس انداز، اور یہ پوری امت کا جو ٹرینڈ بنا ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ امت ایک بہت بڑی غلطی پہ کھڑی ہو گئی، ایک بڑی گمراہی پہ جمع ہو گئی؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو اس کا امت سے رشتہ قائم نہیں ہے، وہ خود امت سے خارج ہو گیا۔ یہ ایک سلسلہ اب بھی عالم اسلام میں اور بلاد اسلامیہ میں بہرحال موجود ہے۔ وہ جہاں جہاں جبر چل گیا، جہاں جہاں تصرف ہو گیا، جہاں جہاں تشدد ہو گیا، جہاں جہاں اپنے عقیدے کو مسلط کرنے کا عمل ہو گیا، وہاں وہاں منقطع ہوا، اور وہ بھی ایک خاص دائرے میں، دلوں سے پھر بھی نہیں کھرچا جا سکا۔ تو یہ سلسلہ اس طرح جاری و ساری اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ تو تھانے والے جب سے بیٹھے تو کچھ روک تھام کر دی انہوں نے، اپنے تئیں تصرف کر کے، جبر کر کے، مگر رکے گا نہیں، یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو یوں میلاد جو ہے ایک حقیقت کے طور پہ امت کے درمیان مسلم ہے۔ یہ میلاد اس طرح آج، اور اچھا اس کے اصل شرعی ثبوت کی اگر بات کریں، یہ بھی ایک ثبوت ہے، جیسے کہ میں نے حدیث سے اس کو تعلق اس کا جوڑ کے بتا دیا، علماء مشائخ سے تعلق بھی اس کا ثابت ہے۔ اس کے اگر قرآن و حدیث سے ثبوت کی بات کریں تو ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اور دوسرا حدیث اگر آپ لے لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیر کو روزہ رکھا، بخاری شریف میں حدیث ہے۔ یہ اصل وہاں جا کے جڑ جاتی ہے، کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کی اصل قرآن حدیث سے جڑ جائے بس، اس کے بعد پھر آپ اس کو اپنے اپنے رنگ میں و انداز میں، اگر شریعت نے اس پہ پابندی بین نہیں لگایا، کوئی شکل سے اس کی فکس نہیں کی ہے، تو وہ اپنے اپنے رنگ و انداز میں اس کو اختیار کر سکتے ہیں، جبکہ بنیادی مقاصد حاصل ہوتے رہیں اور وہ پیش نظر رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا، پیر کے دن روزہ رکھا، تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ عمل کیوں ہے؟ فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ، یہ روزہ اس لیے ہے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں۔ تو یہ اصل ثابت ہو گئی نہیں کہ پیر کا دن پیدائش کا دن تھا، حضور نے اس کو بنایا، اور ہاں اس کو بنا کے آپ نے اس طریقہ کار کو فکس نہیں کیا، فرض نہیں کیا کہ اسی طرح رکھنا۔ اس میں ہمیں آزادی دی کہ اب تم میرے دن کو اپنے اس بنیادی مقاصد سامنے رکھ کر کے میرے اس دن کو یاد رکھو، اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرتے رہو، روزہ رکھ کے، نفل پڑھ کے، اور لوگوں کی خدمت کر کے، جلسہ کر کے، جلوس کر کے، اور اہتمام کر کے، انتظام کر کے، ان طریقوں سے ہر دور میں یہ سلسلہ چلتا رہا اور چلتا رہے گا۔ البتہ جس چیز سے شریعت نے منع کر دیا ہوگا اس سے رکنا پڑے گا۔ تو میں بنیادی مقاصد پر ہوں، ابھی آگے آتا ہوں پھر اس کے بعد۔ تو یہ ہے میلاد کی حقیقت۔ تو میلاد کی حقیقت یہ جو ہے، اس حقیقت سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، حضور کی محبت، رسول پاک کا ادب و احترام، اگر یہ چیزیں حاصل ہوں ایک عمل سے اور اس کو میلاد کہہ دیا جائے، تو کون سا مسلمان ایسا ہے جو اس سے اختلاف کرے گا؟ اور اس درجے اور اس لیول میں اگر کوئی اختلاف کرے اور کہے کہ نہیں، اگر میلاد کی بنیاد یہ ہے تو میں نہیں مانتا ہوں، تو پھر تو اس کا ایمان ہی خطرے میں پڑ گیا، پھر اس کا ایمان ختم۔ تو میلاد کی بنیاد تو یہ ہے، اور جب یہ بنیاد ہے تو پھر اس کو کم از کم کوئی اگر اور باتیں اختیار نہیں کرتا تو بھائی چلو جو حدیث میں ایز اٹ از روزے کا ذکر آیا وہی رکھ کر بنا لو، وہی رکھ لو۔ کرنے والے وہ بھی نہیں کرنا چاہتے
کرنے والے وہ بھی نہیں کرتے، اور بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تصور ہی نہ رہے، مٹ جائے، کوئی حقیقت نہ رہے اور اس کا نام ہی نہ لیا جائے، اور اس دن ہم بڑے بس سوتے ہی رہیں، اس مہینے میں، اس دن میں ہمارے اندر کوئی تبدیلی، کوئی چینج کچھ نہ آئے، اسی طرح رہے ماحول جیسا ہے۔ کرنے والے وہ تو یہ چاہ رہے ہیں۔ تو بھائی آپ اگر واقعی ایک مبنی بر حق اختلاف کے قائل ہو، آپ اگر واقعی مخلص ہو اور واقعی آپ سنت و بدعت کی جو لکیر کھینچ کر کے چل رہے ہو، تو اس میں اگر آپ واقعی مخلص ہو تو پھر جو کچھ جتنا حدیث میں آیا ہوا ہے اتنا تو کرو، اور لوگوں سے یہ کہو کہ رسول اللہ کا میلاد آ گیا، ولادت کی خوشی، لوگوں روزہ رکھو، اتنا تو کہو۔ اور باقی تو خیر جو کچھ اور ہو رہا ہے ہم نے اس کا ذکر کر دیا، اور وہ بھی حدیث میں منع نہیں ہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور روزے کے بھی ہم قائل ہیں، کوئی روزہ رکھتا ہے فبیہا، کوئی اگر اور آگے اسی طرح اہتمام کرتا ہے اور شریعت کے دائرے میں فبیہا۔ تو لوگ اصل میں بات یہ ہے کہ اپنی اپنی پہچان قائم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے اندر شدت ہے، اس لیے لوگ بس انکار پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایک ہی بات کرتے چلے جاتے ہیں، اور بس ایک دفعہ رٹ لیا کہ نہیں ماننا تو نہیں ماننا، کیونکہ وہ انکار پہ تلے ہوئے ہیں، وہ پہچان بنا کے چل رہے ہیں، یا آپ نے پہچان اپنی بنا لی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے اندر تو اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ جو جس رنگ میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ متعلق ان بنیادی مقاصد کو حاصل کروانے کی بات کر رہا ہے، اور